أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بلی بله آقا. ما خوب هستیم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. عصر همه دوستان بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءاللہ. بله دوستان، امروز چندم ماه است؟ امروز دهم ماه مبارک رمضان است. خب امروز بله به مناسبت امروز و به مناسبت وفات بله ملکۃ العرب حضرت خدیجه بله به مناسبت وفات این خانم در خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض میکنم. بله میدونید دوستان امروز بله روز وفات حضرت خدیجه است. میدونید حضرت خدیجه کی بودند؟ حضرت خدیجه همسر بله پیامبر اکرم بودند. بله میدونید این خانم چقدر فضیلتی دارند. خیلی خوب، خود نزد خدا این خانم بله این حضرت خیلی مثلا فضیلت دارند و مرتبه‌ای دارند. بله امروز وفات ایشون است. میدونید ما امروز که میگیم ما مسلمان هستیم، بله ما در گردن ما ایشون احسان دارند، بر گردن ما احسان دارند. اینها این مثلا حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه اینها شخصیت هایی هستند که در بر گردن همه مسلمانان حق دارند احسان کردن بر ما. متوجه هستی دوستان؟ بله میدونید این خانم چه میدانید شما درباره این خانم چه میدانید شما؟ این خانم میدونید این چنده؟ هزار. میدونید این خانم وسایل تجارت بر پشت هزار شتر بار میشد، حمل میشد. میدونی شما یعنی آپ کا جو بزنس جو ہوتا تھا تو 1000 اونٹوں پہ آپ کا تجارت کا سامان لادا جاتا تھا. کتنا؟ 1000 اونٹوں پہ. آپ 1000 اونٹوں کی ذرا لائن لگا کے دیکھنا کتنی لمبی بنے گی، اور 1000 اونٹ کو چھوڑیے 1000 انسان کھڑے کر کے دیکھ لیجیے کتنے ہوتے ہیں، کتنے لگتے ہیں. 1000 اونٹ. میدونید دوستان اگر آج کے زمانے میں کسی کے نوکر 3 یا 4 ہوں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جی وہ ثروت مند ہے، وہ مالدار ہے، زبردست. آج کے زمانے میں جس کے گھر پر جس کے گھرانے میں 3-4 نوکر ہوں، ایک بھی ہو تو مالدار مانا جاتا ہے، لیکن جس کے گھر میں 3-4 خادم اور نوکر ہوں تو کتنا مالدار ہے آج کے زمانے میں. لیکن میدونی دوستان حضرت خدیجه 400 غلام و کنیز داشتن. چند؟ 400 غلام و کنیز داشتن. کتنے؟ 400 غلام و کنیز و خادم تھے آپ کے. آج کے زمانے میں کسی کے 400 خادم ہو جائیں، اربوں پتی خربوں پتی کے بھی نہیں ہوں گے اتنے. بله بله ولی نگاه کنید بله من همین الان در سخنرانی گفتم، من همین الان در مسجد سخنرانی گفتم. بله این ایمان لازمه اطاعت است. ایمان لازمه بله لازمه ایمان اطاعت است. بله ایمان کا لازمہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. اگر کوئی انسان کسی ذات کے اوپر ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا قائل ہو جانا، اس کو ہر اعتبار سے صحیح مان لینا. تو جب کوئی انسان کسی کو مان لیتا ہے تو آپ اگر کسی کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جی ایمان جب کسی کو کوئی لاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں میں مومن ہوں
میں خدا پہ ایمان لاتا ہوں، میں رسول پہ ایمان لاتا ہوں، اور نہ میں خدا کی کوئی بات مانتا ہوں، نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ کار خیر کرتا ہوں، نہ رسول کے کسی حکم پہ عمل کرتا ہوں، تو کیا میں مومن ہوں؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے میں مومن ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کا لازمہ اطاعت ہوتا ہے، اطاعت ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں جب کہتے ہیں نا، وہ کہاوت ہے وہ کہ محبوب کا مطیع ہوتا ہے، حبیب محبوب کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس کا محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کی ہر بات مانتا ہے، اس کو یہ سب کرنے دیکھ۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ کسے کہتے ہیں ایمان؟ اسے کہتے ہیں کہ جس کے خالی تجارت کا سارا سامان نہیں، صرف بزنس کا سامان، تجارت جس کی 1000 اونٹوں پہ لگتا ہو سامان، جس کے 400 کنیزیں اور غلام ہوں، جب وہ ایک پہ ایمان لائیں تو کیسا ایمان کہ جب مسلمانوں میں جو لوگ اسلام لا رہے تھے، سب تو اسلام نہیں لا رہے تھے، کسی کا باپ اسلام لایا بیٹا نہیں لایا، کسی کا بیٹا اسلام لایا باپ نہیں لایا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ باپ بیٹے کا قاتل بننے کے لیے تیار تھا کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، بیٹا باپ کو مارنے کے لیے تیار تھا کیونکہ باپ مسلمان ہو گیا۔ یعنی جہاں سگے رشتے دار جان کے پیاسے ہوں اور بائیکاٹ کر دیا ہو، اس وقت مسلمانوں کے اوپر اپنا سارا کچھ قربان کر دینا، جی سب کچھ۔ آپ اب جملے کی نزاکت کو سمجھیے۔ جب شہزادی کی سے جناب خدیجہ سے رسول اکرم کی شادی ہوئی تو کیا کہا شہزادی نے، ملکۃ العرب، کیا کہا آپ نے کہ یہ گھر آپ کا، یعنی یہ سب کچھ آپ کا، میں آپ کی کنیز، میں آپ کی کنیز، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم ایمان لائے رسول پہ، اور ہم واقعہ بھی پڑھتے ہیں کہ 3 دن روزہ رکھا پنجتن پاک نے اور راہ خدا میں دے دیا، اور ہم اپنے بچے ہوئے 100 روپے میں سے 10 روپے دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں ضرورت مند کو۔ یہ ایمان ہے، یہ ہے دیکھیے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اول المسلمین، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی شہزادی، جن کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کے عرب کے جو نمبر 1 کے مالدار لوگ تھے، ان سب کا دولت آپ کے سامنے کچھ نہیں تھی، آپ کے سامنے کچھ نہیں۔ لیکن شہزادی نے سب کچھ رسول سے کیا کہا، یہ آپ کا اور میں آپ کی کنیز، میں آپ کی کنیز، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ دیکھیے، اور خالی یہ نہیں کہ مرتبہ، اور آپ جانتے ہیں جو راہ خدا میں دے دیتا ہے تو پھر خدا کیا ایسا ہے، خدا کیا جو کائنات کو دے رہا ہے تو اس کو کتنا دے گا کہ جو اس کی راہ میں قربان کر دے سب کچھ۔ تو خدا نے کیا کہا، شہزادی کا مرتبہ جاننا چاہتے ہیں، میں آپ کو ایک روایت سنا دیتا ہوں، عربی عبارت کے ساتھ سناؤں تو آپ ذرا اس سے لطف حاصل کیجئے گا، ذرا سوچئے گا کہ کیا مرتبہ ہے۔ اور یہ نہیں دنیا میں، ذرا ملائکہ میں دیکھیے کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ جب رسول اکرم نے، بس یہ روایت کیونکہ آج شہزادی کی مناسبت ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اور خود بھی تھوڑا تاکہ ثواب ملے آپ لوگوں کو بھی سننے۔ شہزادی جناب رسول اکرم جب پیغمبری کا اعلان کیا تھا، کچھ ہی لوگ تھے مسلمان ہوئے تھے، تو آپ مسجد حرام میں کعبے کے پاس لوگوں سے اعلان کیا، ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، جی انی رسول اللہ رب، یا ایھا الناس انی رسول اللہ رب العالمین، ہے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، عالمین کا، عالمین کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو ابو جہل نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پہ دے مارا، اتنا زبردست مارا جی کہ خون بہنے لگا۔ جب جناب خدیجہ کو پتہ لگا، آپ لوگ سن رہے ہیں نا، کائنات کے ذریعے سے، حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے سے شہزادی کو پتہ لگا تو پتہ ہے کتنی بے چینی کے ساتھ کھانا اٹھایا، مولا کائنات کو لیا اور ساتھ ساتھ نکلیاں تلاش کرتی جاتی ہیں۔ پتہ ہے جملے کیا ہے، میں روایت سنا دیتا ہوں۔ جو جعلت خدیجہ تنادی، جناب خدیجہ نے ندا دینی شروع کی، آواز دینی شروع کی، کیا کہا، من احس لی النبی المصطفیٰ، من احس للربیع المرتضی، من احس للمطرود فی اللہ، من احس لی ابا القاسم۔ کیا کوئی ہے کہ جو مجھے چنندہ برگزیدہ پیغمبر کی سلامتی کی خبر دے؟ جی کیا کوئی ہے کہ جو مجھے برگزیدہ چنندہ مصطفیٰ پیغمبر کی سلامتی کی خبر دے؟ کیا کوئی ہے کہ جو
زندگی کی پسندیدہ زندگی کی بہار کی مجھے خبر دے، اس کی سلامتی کی. کیا کوئی ہے کہ جو اللہ کی دعوت دینے کی وجہ سے جسے گھر سے نکال دیا ہو لوگوں نے، اس کی مجھے سلامتی کی کوئی خبر دے؟ مجھے بتائے کوئی. یعنی آپ آواز لگاتی جاتی ہیں بے چینی میں اور روتی جاتی ہیں، آواز لگاتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں. ادھر رسول مل نہیں رہے ہیں، رسول مل نہیں رہے ہیں، تو پہاڑوں میں ادھر ادھر. تو جبرائیل، جناب جبرائیل رسول کے پاس نازل ہوئے. کون؟ جبرائیل. مرتبہ سنیے گا، شہزادی کا مرتبہ سنیے گا. رسول پہ نازل ہوئے، رسول سے کہا یا رسول اللہ جائیے جناب خدیجہ کے پاس جائیے. وہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ رو رہی ہیں، اس کی وجہ سے ملائکہ کی صفوں میں ماتم مچ گیا ہے، وہ سب رو رہے ہیں، فرشتے رو رہے ہیں. ان کے رونے کی وجہ سے، ان کی بے چینی کی وجہ سے فرشتے رو رہے ہیں. آپ جائیے ان کو دلاسا دیجئے اور ان سے میرا سلام ان تک پہنچانا، اور خدا ان کو سلام کہتا ہے، اور ان سے کہنا کہ خدا نے تمہارے لیے جنت میں مروارید موتیوں کے گھر بنایا ہے، گھر بنایا ہے. یہ مرتبہ ہے کہ شہزادی جب روئیں تو فرشتے رونے لگے، فرشتے. اور یہ رونا آپ کا کس لیے رونا تھا؟ اسے کہتے ہیں عشق. کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں حقیقی ایمان، عشق. لہذا آج اس شہزادی کی وفات کی تاریخ ہے. لہذا محسن اسلام، محسن اسلام ہے جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ. اس زمانے میں رسول کو سہارا دیا جس زمانے میں آپ کو سب قتل کرنے کے لیے آمادہ تھے، آپ کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی تھی جب آپ لوگوں نے جان و مال کی بازی لگائی. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو شہزادی نے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بچی ہیں ابھی، ان سے وصیت کی تھی کہ رسول کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جو لباس آپ نے اس وقت پہنا ہوا تھا اس لباس میں مجھے کفن دیں. لہذا آپ نے کفن دینا جب شروع کیا تو جبرائیل نازل ہو گئے کفن کے ساتھ. کہا کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ خدیجہ نے سب کچھ ہمارے لیے کیا، سب کچھ کیا، آج ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کریں. تو کفن لے کر آئے تھے آسمان سے. یہ ہے شہزادی کا مرتبہ. پروردگارہ ہم سب کو اسی طرح کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے جناب خدیجہ کو رسول کی معرفت تھی. ٹھیک ہے، اور یہی حقیقی عشق اور حقیقی ایمان. لہذا ایمان کا لازمہ کیا ہے؟ اطاعت. اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی مانیں گے ہم، اور اگر نہیں مان رہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ مت سوچیے گا کہ خالی ایمان کافی ہے. قرآن میں جب بھی اٹھا کے دیکھیں گے کیا ہے؟ وہ کیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ملے گا آپ کو قرآن میں ہر جگہ. خالی ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح. کیوں؟ کیونکہ ایمان کا لازمہ ہوتا ہے عمل، اور اگر عمل نہیں ہے تو ایمان کسی کام کا آپ کتنا ہی کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے انسان. بھلے خوب دوستان نگاه کنید امروز ما چه میخوانیم؟ کتاب کار. خوب دوستان خوب هستید شما؟ ولی خدا بله به ما هم اینطور معرفت نصیب بفرماید انشاءاللہ. خوب و عمل صالح ما هم یہ توفیق عمل صالح هم خدا به ما مرحمت کند انشاءاللہ. خوب دوستان ما امروز کتاب چهارم کتاب کار میخوانیم. کتاب کار. اول تمرین شماره 2 میخوانیم. گذشتگان بازگو میکند. گذشتگان و بازگو میکند. جمله بسازیم. بله، گذشتگان و بازگو میکنند. گذشتگان بازگو میکنند. بازگو نمیکند. خوب دوستان یہ جملے بسازید. ایک ایسا جملہ جس میں گذشتگان اور بازگو میکنند دونوں آ جائے گا. تاریخ و حادثات گذشتگان را بازگو میکند. بله، متوجه هستید عذرا خاتون خواهر کائنات فاطمه آقای نیهال؟ بله. نگاه کنید تاریخ بله حادثات گذشتگان را برای ما بازگو میکند. تاریخ حادثات گذشتگان را برای ما بازگو میکند. متوجه هستید؟ بله. یک جمله بسازیم. شیوه کائنات فاطمه شیوه و پند میگیریم. پند میگیریم یعنی
وہ نصیحت حاصل نصیحت کر حاصل کرتے ہیں بلے شیوے یعنی طور طریقہ بلے ایک طور جملے میں طریقہ سازی بلے آغا پہلا دن ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے. یہ چوتھی بک ہے، آپ کو نہیں، وہ پہلی بک الگ ہے، یہ چوتھی بک ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، بس اس تمرین کے بعد باقی دھیان دیجیے گا انشاءاللہ. خود معاشی زندگی امامان و پیامبران را پند از میگیریم نه رانی از ما از پند از میگیریم از پند میگیریم نا، پند میگیریم کے ساتھ از آتا ہے، پند میگیریم کے ساتھ از آتا آتا ہے. ہے. ما از شیوه زندگی پیامبران و امامان پند میگیریم، پند ہم میگیریم پیغمبر اور اماموں کے زندگی کے طریقے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی نصیحت کا جو حاصل طور کرتے ہیں، طریقہ تھا اس سے ہم پند میگیریم یعنی نصیحت. درس حاصل کرتے ہیں، درس حاصل کرتے ہیں. سرمش بلے بلے سرمش حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ السلام بہترین پری مشق برائے ہمیں ہاں زنانی بہترین زن سرمشق برائے بلے ہمیں بانوان زنان جہانت برائے خانم بلے زنہائی جہانت بلے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ بہترین سرمشق بہترین برائے سرمشق برائے زنہائی ان دنیا است. بلے خود دیگر کائنات فاطمے تحسین فاطمے اغی نحال سرمشق بلی سرمشق ما زندگی پیامبر و امامان را سرمشق سرمشق به خود خود قرار دیں. قرار بدهیم. ما باید زندگی پیامبر را سرمشق خود قرار بدہیم، ہمیں چاہیے کہ پیغمبر کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں بے طوریقے یعنی فرمائیں بے طوریقے. بله من کتاب فارسی خواندم به طوری که خودم ایرانی هستم. به طوری که مانند ایرانی شدم، مانند بله ایرانی ہاں شدم، بے طوری کہ میں نے زبان فارسی پڑھی اس طرح سے کہ میں ایرانیوں کی طرح ہو گئی. بھلے کائنات فاتح میں بے طوری ما باید طوری زندگی کنیم به طوری که پیامبر زندگی کردن، ما باید این چنین زندگی کنیم به طوری که پیامبر زندگی کردن. بلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے زندگی گزاریں جس طریقے سے پیغمبر بنے. اگرچہ آغای نحال آقای نحال هستی شما از را خاتون خواهر کائنات فاطمه اگر استاد بله اگرچه من بادیم جون دوست ندارم بادم دیشب بادیم جون خوردم. بله اگرچه من بادیم جون دوست ندارم باز هم دیشب بادیم جون خوردم. اگرچه یعنی بله اس باوجودی کہ میں بینگن اس پسند کے نہیں کرتی باوجود پھر کہ بھی میں نہیں نے کرتی رات بینگن رات کھائے، میں کھائے. بینگن کھائے، برنجل کھائے. بلے اگرچہ یعنی باوجودی کے، اس کے باوجود کہ مجھے بینگن پسند نہیں ہے. بلے اگرچہ من ایرانی نیستم، بله اگرچہ من ایرانی نیستم باز هم من زبان فارسی بازم دوست رابط دارم. می بله آقا صحبت میکنم. حادثه های شیرین، حادثه های شیرین یعنی میٹھی یادیں، میٹھے میٹھی واقعات، یادیں. میٹھی یادیں. بلے بله من در همسر زندگی خودم هم رفتم بله خیلی حادثه های شیرین دارم، خیلی حادثه های شیرین دارم. بله فرمایید چی فرمودید عذرا خاتون خواهر؟ من و همسرم به زیارت امام حسین علیه السلام رفتیم، از حادثه شیرین است. یہ کیا این بلے ہاتھ سے ہاتھ جمع ہے. آپ حادثه ایسے کہہ سکتے ہیں یہ کی از ہاتھ سے ہائے شیرین زندگیم، یہ کی از ہاتھ سے ہائے شیرین زندگیم رفتن به کربلا است، رفتن به کربلا کربلا. یعنی میری زندگی کی میٹھی یادوں میں سے ایک یاد کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. بلے یہ کی از تحصیل فاطمه شما چی فرمودید؟ بله در زندگی همه انسان ها حادثه های شیرین و تلخ وجود دارد. بلے حادثہ های تلخ و شیرین وجود دارد. ہر انسان کی زندگی میں میٹھی اور کڑوی میٹھے اور یادیں کڑوی ہوتی یادیں ہیں. ہوتی آشنائی ہیں. کائنات فاطمے بلے آشنائی با تاریخ
سبب می شود ما بله زندگی پیشینیان را ببینیم یعنی تاریخ سے آشنائی سبب بنتی ہے کہ ہم پرانے لوگوں کی زندگی کو دیکھیں. متوجہ شدید؟ چی فرمودید بله کائنات فاطمه؟ بله کسی آشنائی بله بله ہلو بھلے آشنائی آپ بول لیں. بله بفرمایید کائنات فاطمه. بھلے من از زندگی پیشینیان از تاریخ آشنایی میشم. نه من به واسطه تاریخ یا بله از طریق تاریخ با زندگی پیشینیان آشنایی حاصل کرتا ہوں. مطلب آشنائی حاصل کرتا ہوں. بله بله آشنایی با زبان سبب می شود انسان کتابها را مطالعه می کند. مطالعه کند. بله خوب دوستان نگاه کنید. آقای راغب سلام، خوب هستی شما؟ سلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. حالتون چطوره؟ آله بله جی خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. نگاه کنید دوستان درس دهم از تاریخ چه بله می‌آموزیم؟ درس دهم کتاب کار یعنی ایکسرسائز بک درس بله دهم بک از تاریخ پاسخ دهید، جواب دیجیے. چرا مطالعہ دیجیے. تاریخ برائے ما فائدہ دارد؟ کیوں تاریخ کا مطالعہ ہمارے لیے فائدہ رکھتا ہے؟ 2 مورد لکھنے ہیں آپ کو. مطالعه تاریخی علت حادثه تلخ و علت شیرین حادثہ تلخ و شیرین را بیان میکنند. ایک دوسرا فائدہ بیان کیجیے. تاریخ مهمترین ما تاریخ ما بندگی زندگی صدها پیشینیان آشنا میسازد. در وجود سرگزشت دارد. پیشینیان است. از بله چرا ما درس تاریخ زندگی پیامبران و امامان معصومین را مطالعه میکنیم؟ ہم کیوں معصوم زندگی اماموں اور آنهارا پیغمبروں کی زندگی قیمت کا سے مطالعہ خبر کرتے قرار ہیں؟ دیں چون از تا کیوں تاکہ شروع قریمت زندگی آنان را سرمشق خود قرار سر مشق قرار دهیم و از آن درس بگیریم. خیلی خوب. امام علی علیہ السلام در نام عشق به امام حسن چی میفرمایند؟ امام علی اپنے ختم امام حسن کو کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ بله السلام ایشان می فرمایند پسرم اگرچه من به به اندازه اندازه همه پیشینیان عمر نکرده ام اما در اعمالشان نگرستی. نگریستیم. بله و مطالعه تاریخ ما را به چه سرگذشت چیزی آشنا آنها میکند؟ تاریخ کا مطالعہ ہمیں کس چیز سے آشنا کرتا ہے؟ با زندگی پیشینیان آشنا بعض میسازد. بله جمله بسازید الان ما جمله ساختیم گذشتگان و بازگو ساختیم. میکند. خب تمرین شماره 3 تصحیح کنید. تحسین فاطمه پہ فرمائش شماره 1 بخوانید و اشتباه کجاست بگید. غلطی کہاں ہے؟ بله آیا شما درباره انسان‌های پیشین مطالعه کرده اند؟ انسان های پیشین بله مطالعه کرده اند. آیا شما درباره انسان‌های پیشینیان ہوگا؟ نہ پیشینیان کا مطلب یہ ہے انسان پیشین ہے مطالعه پیشین. کرتے ہی ڈائگرام انسان ہے پیشین صحیح ہے. انسان کرده مطالعه بله کرتے مطالعه کرده اند و آوا شما کے عید ساتھ یہ عید ڈالا ہوگا تھا. عید ہوگا شما ہے نا. احسنت. بله شما کے ساتھ چه فعلیه این کرده کرده اید؟ اید کرده اید چه فعلیه؟ ام، آقا عایشه چه فعلیه کرده اید؟ نقلی احسن گذشته آقا نقلی یعنی ماضی آقا تو قریب. ذہن میں نہیں آ رہا تھا. بله کرده اید کرده است. بله کرده ام. نقلی ہے. بله آیا شما درباره انسان های پیشین مطالعه کرده اید؟ کیا آپ نے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں اسٹڈی کی ہے؟ بله شماره 2 عذرا خاتون خواهر شما بفرمایید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید به شکلی زندگی کنیم که سبب ناراحتی دیگران نمیشویم. نمیشویم. بله ما باید به شکلی زندگی کنیم که سبب ناراحتی سبب دیگران ناراحتی دیگران نشویم. نشویم. نمیشویم نہیں نشویم.
نشر بله متوجه شدید؟ بله بلی خب سه کائنات فاطمه شما بفرمایید. بله ہمیں باید به سر انجام به زندگی سرانجام زندگی ستمگران پند میگیریم، پند بگیریم. پند گرفتن کے ساتھ میں نے ابھی بتایا تھا بورڈ پہ، پند گرفتن کے ساتھ کیا آتا ہے؟ از احسن. ما باید از سرانجام زندگی ستمگران پند بگیریم. ہمیں چاہیے کہ ظالموں کے سرانجام، ان کی عاقبت، ان کی آخرت سے پند بگیریم، درس حاصل کریں. چهار آقای نیحال شما بخوانید. مسافرت کردن انسان را با شیوه زندگی و آداب انسان آداب آشنا انسان می‌کند. آشنا میکنم. مسافرت آشنا می‌کند. بله آشنا میکند، تھرڈ پرسن ہے. کون؟ مسافرت کردن، سفر کرنا تھرڈ پرسن ہے. انسان کو با شیوہ زندگی و آداب انسان، ہاں لوگوں کے طور طریقے اور ان کی آداب سے آشنا می کند یا آشنا می سازد. آشنا می کند یا آشنا می سازد. متوجہ شدید دوستان؟ بلے مرتب کنید تحسین فاطمه. همه اعمال خداوند خوب انسان و بد می بیند را. بلی آقا. اور خداوند ہمیں یہ اعمال انسان اعمال خوب خوب و بد انسان را می بیند، انسان را می بیند. یعنی خداوند ہمیں یہ انسان کے اعمال اچھے خوب و اور بد انسان را می بیند، یعنی خداوند بلی انسان کے تمام اچھے اور برے اعمال کو دیکھتا ہے. دیکھتا توجہ ہے. شدید دوستان؟ یعنی نمبر ایک خداوند اعمال خداوند ہمیں یہ اعمال خداوند خوب و بد انسان را می بیند. بله بله دو عذرا خاتون خارمانند است آینه ای که در آن را می بینیم تاریخ زندگی گذشتگان. تاریخ مانند آینه است که تاریخ مانند آینه است که زندگی گذشتگان را در آن گذشتگان را در آن می بینیم. متوجہ شدید دوستان؟ بله تاریخ مانند آینه ای است که در زندگی گذشتگان را در آن می بینیم، یعنی تاریخ اس آئینے کی طرح ہے کہ جس میں ہم گزرے ہوئے لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں. یعنی تاریخ ایک آئینہ ہے جس میں ہم گزرے ہوئے لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں. متوجہ شدید؟ کائنات فاطمه سے سال دوستم هفتاد و سه پدر عمر کٹ حدود پدر دوستم حدوداً 73 دوستم حدود 73 سال. بله 73 سال حدود 73 سال عمر کا، یعنی میرے کے پاپا نے تقریباً 73 سال عمر کی. جائے گزینو تبدیل کنی، جائے گزینو تبدیل کنی. نگاہ کنی جائے گزینو تبدیل، یعنی در اعمال گزشتگان نگریستے ہم، گزرے ہوئے لوگوں کے اعمال میں میں نے توجہ کی ہے. وہ در سرگزشت آنہا اندیشیدے ہم، اور ان کی سرگزشت میں ان کی آپ بیتی میں میں نے غور و فکر کی ہے. بے نگر کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے. بله تب تحسین فاطمه آقای نیحال شما بفرمایید. در اعمال گذشتگان بنگر یعنی گزرے ہوئے لوگوں کے اعمال میں غور کرو، تو غور کر. وہ در سرگزشت آنہا بے اندیش، کیونکہ یہ بے نگر ہے تو بے اندیش، بے اندیش الف یا سے ہو جائے گا. بے اندیش یعنی تو سوچ، بے اندیش صحیح کر لیجئے بعد میں پریشانی نہ ہو. بے نگر فعل امر ہے تو بے اندیش بھی فعل امر ہے. در اعمال تو تبدیل کیسے کرنا ہے؟
جائے گزین بے نگر لانا ہے، نگریستے ہم کی جگہ در اعمال گزشتگان بے نگر و در سرگزشتے آنها بے اندیش. بے اندیش. بلے تحسین فاطمہ نگریستے در اعمال گزشتگان نگریستے بلے وہ در گزشت نگریستے و در سرگزشت آنها اندیشیدے. بله اندیشیده. بله اندیشیده. بله خوب عذرا خاتون کارهایت درباره بله در اعمال کی جگہ آ جائے گا کارهایت. در کارهایت کارهایت یک دقیقه کارهایت درباره جی کارهایت در کارهایت اپنے کاموں میں بے نگر در کارهایت بے نگر بلے اپنے کاموں میں توجہ کر. در کارهایت بے نگر اپنے کاموں میں توجہ کر. وہ در بارے سرگزشت پیشینیان بے اندیش وہ در بارے سرگزشت پیشینیان یا گزشتگان بے اندیش. اپنے کاموں میں توجہ کرو اور گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں توجہ کرو. یا دربارے کارہایت بے اندیش متوجہ شدید. جائے گزین و تبدیل بلے الان معنی واجہائی زیرہ بے نویسی نیچے کے ورڈز کے معنی لکھ لیے. نگریستن یعنی نگاہ کردن درین کتاب بلے درین در بے معنی توجہ کردن. نگریستن یعنی توجہ کردن. دیکھنے کے معنی میں ہے ویسے یہاں توجہ کردن. بلے بزرگوار ارزشمند. اندازے یعنی مقدار و طول ہر چیز. بلے مقدار و طول ہر. سرگزشت یعنی آنچه در زندگی انسان اتفاق افتاده است. آنچه در زندگی انسان اتفاق افتاده است. ہم خانوادے واجہائے زیرہ پہ نویسید. ان ورڈز کے ہم خانوادہ لکھنا ہے. آشنائی آشنا بلے اعمال عمل درس دروس تدریس بلے حادثات. جملے ہائے زیرہ بے زمان ہائی خاصتے شدے تبدیل کنید. نیچے کے جملوں کو جو بریکٹ میں زمانہ دیا گیا ہے اس میں تبدیل کرنا ہے. بلے بے فرمائے تحسین فاطمہ ما باید سر انجام زندگی ستمگران پان بگیریم یعنی گزشتہ نقلی. نہ پہلے اس کا ترجمہ کیجئے اور بتائیے کون سا فعل ہے پھر تاکہ پریکٹس ہو جائے. بلے ہمیں اگر التزامی ہے مضارع التزامی بلے مانا کنید ہمیں چاہیے کہ ظالموں کے بلے حاصل کریں. گزشتہ نقلی تبدیل کنید بے گزشتہ نقلی. ما از سر مشق زندگی ستمگران سر مشق کجاست بے بخشید سر انجام زندگی بلے ما از سر انجام زندگی ستمگران بند گیریم گرفتن مصدر گرفتن ہے نہیں تو گرفتے ایم. بلے گرفتے ایم مصدر بلے دیکھ لیا کریں کہ اس کا کیا بنے گا. گیرے ایم نہ ہے گرفتن گرفتے. ہم جانتے ہیں کہ ماضی نقلی ماضی سادے سے بنتا ہے. ماضی سادے مصدر کے آخر سے نون گرا کے بنتا ہے. گرفت ہیر گرفتے ایم. ما از سر انجام زندگی ستمگران پان گرفتے ایم. مانا کنید ہم نے ظالموں کی زندگی سے آخرت سے اس کے انجام سے درس لیا ہے. بلے درس لیا ہے. عذرا خاتون خواہر شما بھی فرمائید باید از شیوه زندگی بزرگان سرمشق بگیریم. چه فعلی است بگیریم؟ مضارع التزامی. بلے مضارع التزامی. مانا کنید ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کی زندگی کے طریقے سے آئیڈیل لیں نمونہ لیں.
مستقبل تبدیل کنید به فعل ما مستقبل. خواهر شیوه زندگی بزرگان شریماس که گرفتیم. مستقبل فعل ما آینده. خواهر شیوه زندگی بزرگان شریماس بگیریم. خواهیم گرفت. خواهیم گرفت. یاد بھول گئے؟ ببخشید خواهیم. ما خواهیم شیوه زندگی بزرگان شریماس بگیریم. نه دیگه. خواهیم گرفت. خواهیم ما گرفت. شیوه زندگی بزرگان سرمشق خواهیم گرفت. خواهیم گرفت. ہم بزرگوں کی زندگی سے نمونہ حاصل کریں گے. مستقبل آئندے فعل آئندے خواہیم گرفت. خواہیم گرفت یاد ہے؟ مصدر کا ماضی سادہ بنا کے وہ سیم رہے گا. باقی خواہم کی مقدار بڑھا دیں گے. خواهیم گرفت آئے گا. خواہیم گرفت خواهیم گرفت پیچھے آئے گا نا. کہاں ہے؟ نہیں آخر میں آئے گا. کیوں آئے گا پیچھے؟ آخر میں یہ تو بتا رہی ہوں میں نے پہلے لکھا ہے اس کی وجہ سے میں بول رہی ہوں. ہاں آخر میں آئے گا. ما از شیوه زندگی بزرگان سرمشق خواهیم گرفت. بله ببخشید. بله. خوب کائنات فاطمه سے آنها نامه های مهم به پدرشان نوشته اند چه فعلیه؟ گذشته نقلی. گذشته نقلی ماضی نقلی ہے. آنا نامئی مهم انہوں نے ایک اہم خط اپنے پاپا کو لکھا ہے. شما تبدیل کنید به مضارع مستمر. آنها دارن. فراموش کر دی. دارن. بله آنها دارن نامه های مهم دارن نامه مهم به پدرشان می نویسند. بله می نویسند. آنها دارند می نویسند. دارند می نویسند. بله. آنها دارند نامه مهم به پدرشان می نویسند. خوب آقای نهال شما میفرمایید شماره 4 بیاندیشید چه فعلیه؟ در اعمال پیشینیان بیاندیشید یعنی بیاندیشید چه فعلیه؟ بیاندیشید امر مثبت. احسنت. امر مثبت جمع. بیاندیشید جمع. در اعمال پیشینیان یعنی گزرے ہوئے انسانوں کے اعمال میں غور کرو. تم غور کرو. تبدیل کنید آپ غور کریے. غور کریے. استمراری گزشتہ در اعمال استمراری در اعمال پیشینیان می اندیشید. یاد ہے ماضی سادے کے شروع میں می بڑھا دیتے ہیں. در اعمال پیشینیان می اندیشید یعنی گزرے ہوئے لوگوں کے اعمال میں توجہ کرتے تھے. تم توجہ کرتے تھے. سوچتے تھے. پاسٹ کنٹینیوس. گزشتہ استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوس. تحسین فاطمه تاریخ. بله. تاریخ حادثه های گذشته را برای ما بیان کرده است. این کرده است چه گذشته نقلی. گذشته نقلی ہے. معنی کنید. بله. تاریخ گزرے ہوئے لوگوں کے حادثات ہمارے لیے بیان کرتی ہے. یہ تو مضارع اخباری ہو گیا. کرده است آقا. تاریخ نے گزرے ہوئے لوگوں کے حادثات کو بیان کیا ہے. مضارع اخباری ہے. کرتی ہے. تاریخ حادثه های گذشته را برای ما بیان می کند. بله بیان می کند. یہ ہے تاریخ گزرے ہوئے لوگوں کے حادثات کو ہمارے لیے بیان کرتی ہے. مضارع اخباری. مضارع و ماضی نقلی کیا ہے؟ بیان کیا ہے. گزینے یا گزینے ہائے مخالف را علامت بزنی. آپشن یا آپشنز مخالف آپشن یا آپشنز پر علامت لگائیے. یعنی مخالف ایک بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر دو بھی. حقیر مخالف حقیر چه میشه؟ حقیر یعنی بس معنی نہیں پوچھتے ہیں مخالف. اچھا بله. حقیر بزرگوار. بله. شیرین مخالف شیرین تلخ. بیمزه. تلخ بیمزه. بله. دیکھیں شیرین کے معنی میٹھا. اس کا مخالف تلخ اور بے مزہ بھی. بله. آئندگان
آیندگان پیشینیان گزشتگان گذشتگان پیشینیان گزشت مخالف آیندگان، اس کا اپوزٹ کیا آیندگان کا آنے والا ہے پیشینیان اور گزشتگان. فائدے فائدے مخالف فائدے زیان زیان مخالف فائدے نیشے زیان. زیان یعنی ضرر نقصان، ضرر زیان یعنی ضرر نقصان. یہ ہر درس کی تمرین. نشانہ مفعولی، مفعول کی جو علامت ہے را اس کے ذریعے سے، اور مناسب جو حروف اضافہ ہیں یہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے در جاہی خالی بے نویسید خالی جگہ پر لکھیے. یہ ایک تحسین فاطمہ بیان کردن کے ساتھ بھلے دوستم سرگزشت سفرش بے ایران را برائے ما بیان کر. ہاں تو یہاں پہ آئے گا برائے وہرا سرگزشت سفرش بے ایران را برائے ما بیان کر. خوب عذرا خاتون خواہر آشنا ساختن یہ مصدر ہیں سب. بیان کردن، آشنا ساختن، نشان دادن، بازگو کردن، دست گرفتن، پند گرفتن، نوشتن، نگریستن، اندیشیدن. خوب آشنا تاریخ مارا با زندگی و سرگزشت انسان ہے گزشتے آشنا می سازد. دیکھیں آشنا ساختن کے ساتھ با آیا ہے کتاب میں یا آز آیا ہے؟ بھلے تاریخ مارا زندگی بعض زندگی ایک منٹ با 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 میاں با با زندگیوں با زندگی انسان ہے یہ پیشی گزشتے آشنا میساد. آشنا ساختن کے ساتھ آتا ہے با، یاد رہے گا حرف اضافہ آشنا ساختن کے ساتھ با. نشان دادن کائنات فاطمہ گزرنامے امرا میں نے اپنے پاسپورٹ کو، گزرنامے یعنی پاسپورٹ، گزرنامے امرا میں نے اپنے پاسپورٹ کو بے مسئول فرودگاہ نشان دادا بے مسئول فرودگاہ نشان دادا. فرودگاہ یعنی ایئرپورٹ، ایئرپورٹ کے ہیڈ کو دکھایا. نشان دادا یعنی دکھایا. بازگو کردن آقا نحال بازگو کردن. استاد دیروز جواب سوال سوم را استاد نے کل جواب سوال سوم را تیسرے سوال کے جواب کو بھلے برائے شاگردانش بازگو کردن کے لیے بیان کیا. درس گرفتن تحسین فاطمہ ما باید از شیوہ زندگی پیغمبران و امامان درس بگیری. ہمیں چاہیے کہ پیغمبر اور اماموں کے زندگی کے طریقے سے درس حاصل کریں. پن گرفتن عذرا خاتون خواہر انسان باید شکست دیگران شکست دیگران پند بگیرد یا از شکست دیگران از شکست دیگران بند بگیرے دوسروں کی ہار سے درس حاصل کرے. نوشتن یعنی لکھنا. شمارے ٹیلیفون دوستم را میں نے اپنے فرینڈ کے ٹیلیفون نمبر کو بھلے با مداد پینسل سے در دفتر نوشتن. یاد رہے گا را با در. شمارے ٹیلیفون دوستم را با مداد کسی چیز سے لکھنے کو کیا کہتے ہیں با آتا ہے. با مداد با خودکار پہلے در دفتر نوشتم کاپی میں لکھا. کائنات فاطمہ نگریستن حسین در چه کسی می نگرد در چه کسی درباره چه کسی درباره چه کسی می نگرد. حسین کس کے بارے میں غور کر رہا ہے؟ اندیشیدن سوچنا. قبل از انجام ہر کاری باید در عاقبت آن کار اندیشید. ہر کام کو انجام دینے سے پہلے اس کام کی عاقبت کے بارے میں سوچو. خوب ہمانند شدن ایک جیسا ہونا. حسین در شکل و قیافے قیافے یعنی حلیہ شکل اور حلیہ میں ہمانند پدرش شدہ است اپنے پاپا کی طرح ہو گیا ہے.
عمر کردن پدر بزرگان به اندازه پدر بزرگ شما عمر کرد. به اندازه پدر بزرگ شما عمر کرد. میرے دادا نے آپ کے دادا جتنی عمر کی. خود دوستان نگاہ کنید تمرین املا، املے کی پریکٹس ہے یہ. واضحائی مہم میں املائی درس کے اہم املائی ورڈز. غلطی نہ کریے گا، ہاتھ سے ہائی گزشتے ایسے لکھا جاتا ہے، سین سے نہیں. ہاتھ سے سین سے نہیں، سے ہے. گزشتے زے سے نہیں ہے، زال سے ہے. ٹھیک ہے. سرگزشت زال سے ہے، زے سے نہیں ہے. مطالعے تے سے نہیں ہے، تو سے ہے. سودمان انداز، اندرز، پیشینیان، معصوم سواد سے. شیوہ زندگی، سرمشق، سرمشق ہے کاف سے نہیں قاف سے ہے. بے اندازے ہمیں، اعمال، نگریستن، علت، بزرگوار، عمر کردن، آئینی، گزشتگان بے شکلی. یہ ورڈز اہم ہیں، ان کے املے کی پریکٹس کریے گا. واجہ یہ صحیرہ در جائے خالی بے نویسی. صحیح ورڈز اس بریکٹ میں جو صحیح ورڈز ہے وہ خالی جگہ پر لکھنا ہے. بے اندازے پیشینیان، عمر، تھرڈ والا عمر. بے اندازے پیشینیان عمر کر نہ کر دے عام. میں نے گزرے ہوئے جتنے لوگ جتنی عمر نہیں کی ہے، املا کی پریکٹس ہے یہ. ماں با سرگزشت، یہ والا صحیح ہے یا فرسٹ والا یا سرگزشت؟ فرسٹ والا. بلے ماں با سرگزشت آنا آشنا میشمیم. ہم ان کی داستان سے آشنا ہوتے ہیں، یعنی ان کے آپ بیتی سے. تاریخ یہ ہاتھ سے ٹھیک ہے، یہ ہاتھ سے، یہ ہاتھ سے. سیکنڈ والے. سیکنڈ. تاریخ حادثہ گزشتہ را بیان میکنه. تاریخ گزشتہ حادثے کو بیان کرتی ہے. نظر ہے استاد کی رائے یہاں پر. نیمہ امتحان کی تیاری. نیمہ امتحان آپ کر کے لائیں گے کل مطلب جو اب آپ کی کلاس ہوگی تو آپ کو یہ والا کر کے لانا ہے. امتحان نیمہ یعنی ہاف ایگزام کا پیٹرن نمونے. پیٹرن پیپر ہے یہ چوتھی کتاب کا پیٹرن پیپر ہے. آپ جانتے ہیں پیٹرن پیپر بھی سود مند ہوتا ہے. کم سے کم یہ چیزیں نہ ہوں لیکن طریقہ یہی ہوتا ہے. مثلا جملے بے سازی، بھلے یہ والے ورڈز نہ ہوں لیکن سوال تو ہوگا. اب یہ ہر درس میں آ رہا ہے، خالی جگہ کو حروف مناسب سے لکھی، حروف جو ہے یہ حرف اضافہ مناسب سے. تو یہ اہم ہے نہیں ہے، بھلے یہ والی نہ ہو لیکن اس جیسا تو ہوگا. یا مثال کے طور پر مخالف، بھلے یہ والے ورڈز نہ ہوں لیکن ہوگا تو سوال. صحیح جملے ہارا بے نویسی، نیچے کے جو غلط جملے ہیں صحیح لکھنا ہے. بھلے یہ والے جملے نہ ہوں امتحان میں لیکن اس طریقے کا سوال آئے گا نہیں آئے گا. سوال غلط، یہ جملے غلط ہیں صحیح کر کے لکھیے. جملے ہے زیر. اب یہ مثلا بھلے یہ والے جملے نہ لیکن یہ آئے گی تو آ سکتا ہے، امتحان میں نہیں آ سکتا. اس زمانے میں تبدیل کیجیے. جی اور کون سے سوال دیں گے بتا دیجیے. دیر سے کیا میں بین بجا رہا ہوں. املا بھی بولیے گا. اچھا. جملے آرا با توجہ بے کلمات داخل پرانتس تبدیل کنی. یہ دیکھیے بھلے یہ نہ ہو لیکن بہترین. آموزش قرآن بہتر کی جگہ بہتر از، کیونکہ بہتر ہے تو از آیا ہے، لیکن بہترین آموزش قرآن بہترین کار آ سکتا ہے مثلا. تو بھلے یہ نہ ہو لیکن اس جیسا ہو سکتا ہے. جملے کو پڑھیے، یہ 4 جملے ہیں. پڑھنے کے بعد اس نقشے کو فل کیجئے. نہاد کون ہے؟ ادیان الہی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. ضمیر مشترک کون سی ہے یہاں پر؟ خود بے مادر پدر و مادر خود احسان کنید، یا فرزند خودش. ترکیب وصفی، ترکیب اضافی، اس میں مصدر حرف اضافہ، ہم خانوادے ادیان کا. ادیان، دین. فعل کیا ہے؟ آست کنید. یہ سب مرتب کنید. بھلے یہ والے جملے نہ ہوں لیکن سوال تو آئے گا. ہمانا. اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا ہر درس کے نقطے بہت اہم ہیں. جیسے بعض نقطوں میں کیا بتایا ہے جی؟ مترادف کسے کہتے ہیں، متضاد کسے کہتے ہیں، یا یہی چیزیں یہ اہم ہیں.
بپرسی شاید زیر پاسخ دهید سوال جواب پہلے یہ کر کے کل آپ تمرین یہ ہوم ورک کر کے لائیں گے پیٹرن پیپر حل کر کے لائیں گے جس نے نہیں کیا دو نقصان ہیں ایک تو یہ کہ بھائی یہ ہوگا کہ آپ نے کام پورا نہیں کیا دوسرا یہ کہ اپنا نقصان کیا امتحان میں بله متوجه شدید بله دیگه شما دیگه همه دوستان باهوش هستید میدونید شما متوجه شدید من میدونم شما متوجه شدید خب انشالله موفق و مؤید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما باشید شما باشید